قصور ایک تاریخی ضلع ہے اور اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں کی قدیم کتاب رامائن جو صدیوں پہلے لکھی گئی، اس میں اس شہر کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دو بھائی، ایک لہو اور ایک کسو تھے۔ لہو کے نام سے لاہور شہر آباد ہوا جبکہ کسو کے نام سے قصور، لیکن اس میں بھی دو روایات ہیں۔ دوسری روایت بھی قرینہ قیاس ہے جو یہ ہے کہ لفظ قصور کسر کی جمع ہے۔ کسر عربی لفظ محل کو کہتے ہیں، اور قصور چونکہ یہاں پر فاتحین کے محلات ہیں اور اس وجہ سے اس شہر کا نام قصور رکھا گیا۔ یہ محلات بعد میں کوٹ کے نام سے مشہور ہوئے جو اب بھی انہی پرانے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں روایات کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی روایت درست ہے۔ ضلع قصور کی 4 تحصیلیں ہیں جن میں قصور شہر، پتوکی، کوٹ رادھا کشن اور چونیا شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قصور پہلی صدی عیسوی میں ایک بڑا قصبہ تھا۔ 533 عیسوی میں یہاں پر خویش گان پٹھانوں نے قبضہ کیا، مگر 1020 میں لاہور کے راجہ جے پال نے اس شہر کا لاہور کے ساتھ الحاق کر لیا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد افغانوں کو خدمات کے صلے میں قصور کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ سن 1830 میں یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ کی صورت میں سکھوں نے قبضہ کر لیا جو 1847 تک رہا۔ بعد ازاں پنجاب کے انگریزی حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی انگریز قابض ہو گئے۔ تقسیم ہند سے پہلے قصور بدریہ ریل امرتسر اور فیروز پور سے ملا ہوا تھا، مگر اب یہ ریلوے لائن ختم کر دی گئی ہے اور اس ضلع کا سب سے زیادہ تعلق بدریہ سڑک اور ریل لاہور سے قائم ہے۔ یہاں کی زیادہ تر تجارت لاہور کی مرہون منت ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والے ریلوے ٹریک پر رائیونڈ جنکشن سے قصور کے لیے علیحدہ سے ریلوے ٹریک بچھایا گیا ہے جو قصور شہر سے گزرتی ہوئی براستہ کھڑیاں خاص اور کنگن پور سے ضلع قصور سے نکل کر لودھراں جا پہنچتی ہے۔ سن 1868 میں انگریز حکومت نے قصور کو میونسپلٹی کا درجہ دیا۔ 1883 میں رائیونڈ سے گڈا سنگھ تک ریلوے لائن بچھائی گئی جبکہ 1910 میں قصور سے لودھراں تک ریلوے ٹریک مکمل ہوا۔ قصور کا ماضی شاندار ہے، یہ مذہبی، ثقافتی، روحانی روایات کا امین ہے۔ یہاں پر زیادہ تر منظم حکومت افغانستان کے پٹھانوں کی رہی جنہیں دلی یا لاہور حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا، لیکن وہ مقامی طور پر تقریباً خود مختار حیثیت رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں چین کا ایک مشہور سیاح ہین سانگ یہاں پہنچا اور یہاں کے حالات بھی تحریر کیے۔ اس کی تحریر سے آثار قدیمہ کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ اس سے قبل قصور کا تاریخی حوالے سے تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ضلع قصور 40-30 درجے سے 20-31 درجے عرض بلد اور 38-73 درجے سے 41-74 درجے طول بلد پر واقع ہے، اور صوبہ پنجاب کا سرحدی ضلع ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے جنوب کی طرف دریائے ستلج جو بین الاقوامی ہندوستانی سرحد کے ساتھ بل کھاتا ہوا ضلع قصور سے نکل کر پنج ند کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ شمال مغرب میں دریائے راوی اس ضلع کی آخری حد کا کام دیتا ہے، جس پر بلوں کی ہیڈ ورکس یہاں کا مشہور اور تاریخی مقام ہے۔ مشرق میں بھی ہندوستانی علاقہ موجود ہے جبکہ مغرب میں ضلع اکاڑا کی سرحد ہے۔ شمال کی طرف ضلع لاہور اور شمال مغرب کی طرف راوی دریا کے پار ضلع شیخو پر موجود ہے۔ پنجاب کا ایک قدیم دریا دریائے بیاس جو اب موجود نہیں ہے، لیکن اس کی پرانی گزرگاہ مشرق سے مغرب کی طرف ضلع قصور کے وسط میں اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، جس نے قدرتی طور پر اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس پرانی دریائی گزرگاہ کا شمالی علاقہ جنوبی علاقے کی نسبت اونچا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 5.5 میٹر ہے۔ شمالی علاقہ اونچا ہونے کی وجہ سے ماجھا اور جنوبی علاقہ ہٹھار کہلاتا ہے۔ ماجھا کے علاقے میں دریائے بیاس کے ساتھ ساتھ مٹی کے بہت بڑے بڑے ٹیلوں کا ایک وسیع سلسلہ بھی موجود ہے۔ قصور کا قدیم شہر ماجھا کے جنوب مغربی سرے پر انہی ٹیلوں کے اوپر آباد نظر آتا ہے۔ قصور شہر کے مشرقی حصے سے فیروز پور روڈ گزرتی ہے جو لاہور سے شروع ہو کر براستہ گنڈا سنگھ فیروز پور تک جاتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ سڑک بین الاقوامی پاک بھارت سرحد تک محدود ہے۔ یہ شاہراہ قصور شہر سے لاہور تک تقریباً 53 کلومیٹر اور بھارتی شہر فیروز پور سے 25 کلومیٹر طویل ہے۔ قصور ضلع کی سطح قدرتی طور پر سمندر سے 198 میٹر بلند ہے جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف عموماً ڈھلوانی ہے۔ دریائے راوی اور ستلج کے قریبی علاقے نشیبی ہیں اور برسات کے موسم میں یہاں اکثر پانی جمع ہو کر سیلابی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ ان علاقوں کی زمین زیادہ تر ریتلی ہے۔ یہاں پر اوسط بارش 31 تا 33 ملی میٹر ہوتی ہے۔
موسم گرما میں کافی شدت ہوتی ہے اور موسم سرما بھی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 40,84,286 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 3,995 مربع کلومیٹر ہے۔ ضلع کی افزائش آبادی کی سالانہ شرح 2.9% ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 95.4% اور عیسائیوں کی تعداد 4.4% ہے۔ 88.2% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے، اردو بولنے والے 6.2% ہیں۔ ضلع قصور میں ہاتھ سے لگایا گیا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا تحصیل چونیا میں موجود ہے، جس میں بہت سے قیمتی درخت اگائے گئے ہیں۔ یہاں سے سالانہ ٹنوں کے حساب سے شہد اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر توت کا درخت بہت کثرت سے ہے، جس کے پتوں پر ریشم کے کیڑے پال کر بہترین قدرتی ریشم حاصل کیا جاتا ہے۔ چھانگا مانگا کے جنگل میں ایک خوبصورت تفریحی پارک سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ قصور ضلع 641 دیہات اور قصبات پر مشتمل ہے۔ زرخیز زمین اور عمدہ نہری نظام کی وجہ سے زیادہ تر اراضی نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے۔ اٹھاڑ میں آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل بھی ایک ذریعہ ہیں، مگر ماجھے کا زمینی پانی اکثر کڑوا ہونے کی وجہ سے بارشیں یا نہریں ہی آبپاشی کے لیے کارآمد ہیں۔ ان علاقوں میں پینے کے لیے زیادہ تر پانی حکومت کی واٹر سپلائی اسکیم کے تحت زیادہ گہرائی سے نکال کر علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ لیبارٹری میں ٹیسٹ شدہ ہے، جس کا انتظام کونسلز کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ اٹھاڑ کے علاقہ میں کم گہرائی سے ہی پانی نکل آتا ہے، لیکن قصور میں موجود چمڑے کے بہت زیادہ کارخانوں سے نکلنے والے مضر صحت گندے پانی نے قریبی علاقے کے قدرتی پانی کو بھی متاثر کیا ہے۔ بڑی فصلوں میں آلو، ہلدی، گندم، چاول، کماد، کپاس، مکئی اور چارہ شامل ہے۔ سبزیاں بھی کثرت سے کاشت کی جاتی ہیں، جو یہاں کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ لاہور بھی بڑی مقدار میں بھیجی جاتی ہیں۔ شرح خواندگی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 39.2% ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں تعلیمی پسماندگی نظر آتی ہے اور یہاں صرف 29% عورتیں لکھنے پڑھنے کے قابل ہیں۔ تعلیمی سہولیات کا فقدان بھی تعلیمی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں حکومت کافی تعلیمی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جبکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ آبادی کی تناسب سے صحت کی بنیادی سہولتیں بھی بہت کم ہیں۔ 3 ہسپتال، 25 ڈسپنسریاں، 12 دیہی مراکز صحت، 8 زچہ بچہ ہیلتھ سینٹر اور 1 ٹی بی سینٹر پورے ضلع کی ضروریات کے لیے موجود ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔